وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَقُلْ لِعِبَادِی، وہ تو ہماری زبان کا کلمہ، اور قل، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور تقولو اقولو نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، اور یہ کلمہ لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، کل فعل امر ہو گیا، کہہ دیجئے، لعبادی، لام شروع میں جو لگا ہے دو طرح کا ہی ہوتا ہے، ایک کو لام لازم کہتے ہیں، ایک کو لام تعلیل، ایک کے معنی کے لیے ہیں، دوسرے کے معنی یقیناً، تو جو معنی ٹھیک ہوں گے وہی استعمال کریں گے تو اردو اسے قبول کرے گا، ورنہ اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا۔ عباد، عبد کی جمع ہوتی ہے عباد، لعباد بندوں کے لیے، اور اس کے آخر پہ چھوٹی یہ لگا دی، چھوٹی یہ جو ہوتی ہے وہ متکلم کے لیے لگتی ہے، میرے بندوں کو، یہ اللہ اپنے پیار سے جب بلاتا ہے تو عبادی کہہ کر بلاتا ہے۔ وہ شہنشاہ معظم عباد بھی کہے گا تو ٹھیک ہوگا، لیکن محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو کہتا ہے یا عبادی، یا میرے بندو۔ اب اپنے بندوں کو اپنے بہترین محبوب کے ذریعے یہ جملہ کہوا رہے ہیں، اس کی سینس کو آپ نے اسی حوالے سے دیکھنا ہے۔ کل عبادی، کہا کس کو جا رہا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو، محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے ہی کہا جا رہا ہے، لعبادی میرے بندوں کو کہہ دیجئے، یقولو، یہ تو مضارع کی علامت لگ گئی، اور واو الف تو عموماً ماضی کے ساتھ آیا کرتا ہے، تو قول کا کلمہ درمیان میں رہے، وہ کہا کریں۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کہا کریں، پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، اب بھی کہا کریں، آئندہ بھی ایسا کریں۔ کل عبادی یقولو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ کہا کریں، التی، وہ بات، ہی احسن، جو بہترین ہو۔ حسن کہتے ہیں عمدہ کو، اور جب احسن آ گیا کلمہ افعالہ کے وزن پہ، اور جتنے کلمات بھی افعالہ کے وزن پہ آتے ہیں اس کے اندر سپرلیٹو حالت آ جاتی ہے، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ عمدہ۔ ایک ہے عمدہ، یہاں وہ کلمہ نہیں کہا، حسن نہیں کہا، احسن کا ہے۔ میرے بندوں کو نہیں جچتا کہ وہ ہلکی بات کرے، وہ اعلیٰ بات کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، وہ بات کہا کریں، ہلکی بات نہ کیا کریں۔